ہاں خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جائیں گے ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہاں گھر جو ہے وہ سونے چاندی سے اور برتنوں سے اور لکڑے لوہے کے فرنیچروں سے گھر آباد نہیں ہوتے، اس کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں۔ جیسے ہمارا پرانا رہن سہن تھا، سادہ رہن سہن تھا، ٹھیک ہے، ضروریات اپنے گھر میں بساوے، اس سے انکار نہیں، سہولت کا مکان بناوے، اس سے انکار نہیں کہ بھئی بچے بڑے ہو گئے تو ان کے کمروں کی ضرورت ہے، مکان تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو جاوے، کیونکہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، ضروریات زندگی میں شامل ہے مکان، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ ضروریات میں سے ہے، تو مکان بنانا برا نہیں ہے، لیکن جس طرز پر ابھی ہم جا رہے ہیں، جس رخ کے ابھی مکانات بن رہے ہیں جس میں اسراف ہیں اور طرف ہیں، ہاں فضول خرچی سے اوپر اسراف، مہنگے مہنگے پتھر، مہنگے مہنگے فرنیچر اور مہنگی مہنگی چیزیں اس میں، اور ایسی فینسی چیزیں ہیں جس کی عمر بھی لمبی نہیں ہے، جس کی عمر بھی لمبی نہیں، ہاں مضبوط ایسی چیز ہیں کہ جس کی عمر لمبی ہے، اس کی مضبوطی کی وجہ سے اس کو ڈالا جا رہا ہے، تو وہ اچھی نیت ہے کہ بھئی مضبوط چیزیں لمبے وقت تک چلے وہ۔ باقی خالی شوشا کے واسطے عورتیں ٹائلز پسند کرنے جا رہی ہیں ٹائلز کی دکان پر، عورتیں سنمائک پسند کرنے جا رہی ہیں سنمائک کی دکان پر، عورتیں اس کا واش بیس کا ٹب پسند کرنے جا رہی ہیں دکان پر۔ یہ خواہشات ہیں، خواہشات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی نام دے دو اس کا، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں میں کیا ہے، اندر کیا ہے۔ آپ لوگوں کی زبان بند کر سکتے ہو، لوگوں کو آپ چپ کر سکتے ہو کہ کون کچھ کہہ سکتا ہے ہم کو، لیکن دلوں کے بھید جاننے والا اللہ ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ اندر نیتیں کیا ہیں۔ ہاں بڑائی کی نیت ہے کہ ہمارا گھر ان سے اچھا ہے، ہمارا گھر ان سے مہنگا ہے، ہمارا فرنیچر ایسا ہے، ہمارے کپڑے ایسے ہیں، یہ سارا دکھاوا ہے، جس دکھاوے کو ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں، دکھاوے کا کوئی کام نہیں، دکھاوے کی تو نماز بھی قبول نہیں ہے، دکھاوے کا تو حج بھی قبول نہیں ہے، دکھاوے کا صدقہ خیرات بھی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے۔ اپنی ضروریات زندگی کو سادہ کریں، مکان ہماری ضرورت ہے، سادہ بناویں، ہاں اس میں چیزیں سادہ رکھیں۔ آج تک ابھی پچھلے 5-10 سال تک دیکھتے تھے کہ ہمارے گھروں میں مہنگی چیزیں نہیں ہوتی تھی، فرنیچر اتنے مہنگے نہیں بنتے تھے، ہاں 5-25 ہزار میں پورے گھر کا سامان آ جاتا تھا، چولہے کے سامان سے لے کر گھر کی ضروری چیزیں، 2-4 کرسیاں ہیں اور وہ چارپائی ہیں، بستر گدا وغیرہ، سارا ملا کے 25-50 ہزار میں سارا آ جاتا تھا، وہ ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی۔ اس وقت جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، ہاں جس رخ پر جا رہے ہیں ہم، یہ رخ ہمارے لیے خیر کی چیز نہیں، چاہے مکان بڑے بڑے نظر آ رہے ہوں اور چاہے گھروں میں بہت زیادہ اسباب نظر آ، لیکن یہ ہمیں راس نہیں آئے گا، یہ راس نہیں آئے گا ہمیں، یہ فساد کا ذریعہ ہے، یہ حسد کا ذریعہ ہے، یہ دلوں میں کینے کے پنپنے کا ذریعہ ہے، یہ آپس کی عداوتیں اور نفرتوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ جو چیز بھی اللہ کے حکم کے خلاف، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے خلاف زندگیوں میں آئے گی، وہ چیزیں کبھی راحت کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ہاں اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، ہاں اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں، خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اور ہمارے آپ کے پیارے آقا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک زندگی گزار کر اپنی امت کو عملی تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، ایک نہیں 11 نکاح آپ کے ہوئے ہیں۔ 2 ازواج کا مکے میں انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہما کا، ان دونوں کا انتقال مکے میں ہوا، باقی آپ کے نکاح بھی مدینہ جا کر ہوئے، اور بقیہ ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی حیات تک حیات رہی، زندہ رہی، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک زندگی گزاری ہے۔ وہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کیے ہیں، آپ نے شور شرابہ نہیں کیا، آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کا نکاح سکھایا ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو عبادت ہیں، عبادت میں شور شرابے نہیں ہوتے ہیں،
عبادت میں تماشے نہیں ہوتے ہیں، عبادت میں ڈھول باجے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو کتنے سکون و وقار کے ساتھ وضو کر کے اچھے صاف کپڑے پہن کے صاف ستھرا مصلی بچھا کر گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مرد لوگ روزانہ 5 وقت مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں، کوئی ڈھول باجے تماشے نہیں کرتا، کوئی ویڈیو نہیں کرتا نماز کا، کہ نماز عبادت ہے۔ ایسے نکاح عبادت ہے، نکاح ہمارے مذہب میں عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان کہاں ہے؟ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے، اور ہمارے خصوصاً ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ ہاں، اور آپ کے گھر میں آنے والیاں بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ مکہ کے چودھری کی بیٹی تھی، حضرت حفصہ عمر ابن خطاب کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، حضرت صفیہ وہ یہود کے بڑے خاندان کے بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خاندانوں میں آپ کے نکاح ہوئے، اور غریب خاندانوں میں بھی آپ کے نکاح ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کسی نکاح میں اس طرح کی فضول خرچی اور اسراف نہیں ہوا ہے۔ آپ نے اپنے امت کو تعلیم دی ہے۔ ان بڑے باپ کی بڑی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے، اس میں خرافات نہیں ہوئے، اس میں ویڈیو نہیں ہوا، اس میں اس طرح سے ناچنا کودنا نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی شادیوں میں چیزیں ہوئی ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ خدا کے نافرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان چیزوں کو دنیا میں فروغ دے رہے ہیں، ناچ گان کو، بے حیائی بے شرمی کو۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے ناچ گان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے مذہب میں سنگیت کو حرام کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں سنگیت سنیں گے، قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سنگیت ہے، سنگیت اور موسیقی، وہ دل میں نفاق کی کھیتی کرتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی برس کر زمین پر ہریالی ہو جاتی اور کھیتی ہو جاتی ہے، ایسے سنگیت سے دلوں پر نفاق اگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سادگی کا سبق دیا۔ اپنی بیٹی امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت حسن و حسین کی ماں، ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فقیر آدمی تھے، ان کے پاس کچھ زیادہ مال دولت نہیں، اپنی شادی کے نکاح میں مہر دینے کی رقم نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام نے ان کا ایمان اور ان کی دینداری دیکھ کر ان کو اپنی بیٹی دی۔ جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح پڑھا دیا۔ اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے حضور علیہ السلام کے پاس رہے تھے، حضور کے چچا جو تھے ابو طالب، حضرت علی کے والد، وہ قلاش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، ان کے پاس زیادہ خرچے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو حضرت علی کو حضور نے اپنے پاس لے لیا تھا، اور ایک بھائی ان کے بھائی جعفر تھے، ان کو کسی اور صحابی کے سپرد کیا تھا، تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بچپن سے آپ کے پاس تھے، بچپن میں ہی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور وہاں بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہی رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد، چونکہ ان کے پاس کچھ سامان تو تھا نہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی سامان تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کمرے کا اور ان کے لیے بستر کا اور ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، چونکہ روزانہ گیہوں پیس کر وہاں روٹیاں بنتی تھی، تو ضرورت کا تھوڑا سا سامان دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سامان ضرورت کا اور گزارے کا تھا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ تو ضرورت کا سامان تھا۔ آج کل کا جہیز ایک لعنت بنا ہوا ہے، ماں باپ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ضرورت کا ان کو سامان دیا، اور خود حضور علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ ایک دو عورتیں تھیں آپ کے ساتھ، اور اپنی بیٹی کو لے کر خود گئے اور اپنے داماد کے گھر حضرت علی کے گھر حضرت فاطمہ کو پہنچا دیا۔ اتنا آسان نکاح ہمارے دین میں ہے، یہ نکاح آسان ہے، اس کو آسان رکھیں۔ نکاح آسان ہوگا، زنا کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، زنا کو جگہ نہیں ملے گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نکاح آسان ہوگا، سادہ ہوگا تو زنا مہنگا ہوگا، اور اگر نکاح مشکل ہوگا تو زنا سستا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ہاں، اپنے یہاں پرانی ایک چیز ہے کہ نکاح آسان ہے، عمر ہوتے ہی لڑکے لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ خرافات بڑھائے گئے جیسے دیگر اقوام میں ہیں
کہ نکاح میں لاکھوں روپے کے خرچے ہیں، جہیز کے نام پر اور دعوتوں کے نام پر اور زیور کے نام پر اور دیگر خرچے ہیں، تو وہاں ایسے نکاح مشکل بنے ہوئے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں ماں باپ، بیٹیوں کا بوجھ نہیں سہا جاتا ان سے کہ اتنے مشکل نکاح کیسے کریں گے۔ اللہ کا فضل ہمارے یہاں ہے کہ پہلے سے نکاح سادہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی تک 1000 روپے کی مہر چل رہی تھی کچھ سالوں تک۔ علماء نے جب چاندی کی قیمت بڑھ گئی تو لوگوں سے درخواست کی کہ کچھ مہر کو بڑھا دیا جائے تاکہ وہ مقدار تک، اقل مقدار تک پہنچے جو چاندی کم سے کم مقدار دینی ہے اس میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مہریں اتنی بڑی ہو جاوے اور مہر فاطمی کی ڈیمانڈ شروع ہو جاوے۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے سہولت دی ہے وہ ادا کر دے مہر فاطمی، باقی مہر فاطمی ادا کرنا یہ کوئی خاص سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے مختلف نکاحوں میں مختلف مہر ادا کی گئی ہے۔ بعض نکاحوں میں بالکل معمولی مہر ہیں اور بعض نکاح میں مہر فاطمی سے بھی کئی گنا زیادہ مہر، جو نجاشی نے ام حبیبہ کے لیے مہر چکائی تھی وہ تو بہت بڑی مہر تھی۔ اس کو آسان رکھا جاوے، سادہ رکھے نکاحوں کو۔ ہاں، اس میں زیادہ تر چونکہ نکاح کی رسومات، منگنی کی جو رسومات ہیں اس میں زیادہ تر عورتوں کا حصہ رہتا ہے، اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس ایک بات لازم پکڑ لیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے۔